کیوں تکلف فرما رہے ہو کپتان صاحب؟ ہم کوئی غیر تھوڑا ہی ہیں، وہیں آپ کے ساتھ ہی بستر پہ براجمان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے؟ بیٹھ جاتے۔ تو پھر وہ یہی ہو جاتے ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں براجمان۔ بیٹا وہ شفیق تو بازار گیا ہوا ہے، ذرا فریج سے حلوہ تو نکال لاؤ۔ ابا بیٹا وہ مہمانوں کے لیے ہے، مجھے پتا ہے، میرے لیے نہیں ہے، جاؤ لے آؤ جا کے۔ لو جی شرجیل صاحب، میرا ایکسپیرینس ہے، بندے کے منہ میں کھانے کی کوئی چیز ہو نا تو بات ذرا مشکل سے کرتا ہے اور لفظ بھی بڑے چھوٹے چھوٹے نکالتا ہے۔ اور بیٹا حلوہ لے آ جلدی سے، نہیں تو شرجیل صاحب نے اور کوئی بھاری سا لفظ ہمارے اوپر دے مارنا ہے۔ جی بس لا رہا ہوں، گرم کرنے میں ذرا 5 منٹ لگیں گے۔ 5 منٹ لگیں گے، آپ اتنی دیر بیٹھیں، آئیے۔ ویسے بولتے تم بھی خوب ہو کپتان صاحب، بس مار الفاظ کی نہیں مدے کی ہوتی ہے۔ ہاں میدا تو میرا بھی کافی دنوں سے خراب ہے، ہر چیز تو کھانے کو منع کر دی ہوئی ہے ان ظالموں نے۔ ویسے تم حلوہ ضرور چکھنا، مہمان کہاں آتا ہے آج کل، حلوہ بڑا لذیذ ہے، سارا میں نے ہی کھایا ہے فریج سے چوری کر کر کے۔ یہ جو شفیق کا بچہ نا ہمارا ملازم، یہ ایجنٹ ہے اس کا، اسد کا، سب کچھ اسے بتاتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں بتاتا رہے، میں چوری چوری کھاتا رہتا ہوں۔ بھائی ایسا نہ کیا کرو کپتان، ممانعت تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، انہی چیزوں میں تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں میں تلاش کرتا ہوں۔ جس باپ کے بیٹے کی ساری خوشیاں چھن جائیں وہ بھلا کس چیز میں خوشی تلاش کرے گا؟ سچ کہہ رہے ہو کپتان، ہم بھی ایک باپ ہیں، اور سچ پوچھو تو اگر ہم تمہاری جگہ ہوتے تو ہمارے قدم اکھڑ چکے ہوتے۔ قدم تو اکھڑے اکھڑے ہی ہیں یار، بڑی مشکل سے ان کو جماتا ہوں اپنے بیٹے کی خاطر۔ تمہاری ہمت اب بھی تمہارے بیٹے کو اس بھنور اور طوفان سے نکال سکتی ہے کپتان۔ نہ جانے تم نے کیسی کیسی ہولناک موجوں کا سامنا کیا ہوگا، لیکن اپنی کشتی کو ہر بار کنارے لگا کے ہی دم لیا نا۔ گھنے کالے طوفانی بادلوں میں آخر کار سورج کی کرن ہمیشہ ابھری تھی نا کپتان۔ ایک روشنی کی کرن آج ہم نے بھی دیکھی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو شرجیل۔ آج ہماری ملاقات عالیہ سے ہوئی، تم ملے ہو نا اس بچی سے؟ ہاں وہ اسد کی بچپن کی دوست ہے اسکول سے۔ تو بس شاید وہی دوست اسد کا ہاتھ تھام کر دوبارہ اس کو خوشیوں کی راہ کی طرف موڑ دے کپتان۔ اچھا ایسا ہو سکتا ہے بھائی، سوچا تو میں نے بھی ایسا ہی تھا ان دونوں کو اکٹھے دیکھ کر، لیکن پھر اس خیال کو سر سے جھٹک دیا، ڈر کر، شرمندہ ہو کر، اپنے بیٹے کی خاطر زیبا کو کیسے بھول سکتا ہوں میں زیبا کا باپ ہوں، اس کے ہر دکھ کے سامنے دیوار بنا کھڑا رہا ہمیشہ، لیکن جس بات سے اس کو دکھ ہی نہ ہو پائے، اس سے زیبا کو بچانے کے لیے کسی اور کا سکھ قربان کر دینا کہاں کی دانش مندی ہے کپتان؟ تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں یہی اسد کو بھی ہمیں سمجھانا پڑے گا، آہستہ آہستہ۔